ایک بار پھر آپ کے سامنے خداوند کے زندہ کلام مقدس کی تلاوت کرتا ہوں. غور سے سنیں. ایک ہی آیت ہے. مثال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 32ویں آیت ہے. کیونکہ کجرو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست باز اس کے محرم راز ہیں. خداوند اس کلام پر پڑھے جانے سنے جانے پر اپنی برکت بخشے. آمین. میرے عزیزو، آج کا یہ زندہ کلام میرے لیے، آپ کے لیے باعث سے برکت ہو. اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ سب نے یہ آیت جو ہے، یہ جو خوبصورت آیت ہے، آپ نے بہت سے سنی ہوگی. سلیمان یہ کہتے ہیں کہ جو کجرو لوگ ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، جو ٹیڑھی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، خداوند کو ان سے نفرت ہے. کجرو لوگوں سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت ہے. اور جو راست باز لوگ ہیں، جو راست باز لوگ ہیں، وہ خدا کے محرم راز ہیں. خدا جو لولاک کا مالک ہے، شفقت والا ہے، جو راست باز ہیں، وہ خدا کے گہرے ویدوں کو جاننے والے ہیں. وہ خدا کے محرم راز ہیں. خدا ان کے ساتھ راز کی باتیں کرتا ہے. ان کے ساتھ راز کی باتیں کرتا ہے. ان کے ساتھ اونچے بولے، ذرا اونچا بولے، مجھے کم سنائی دیتا ہے. جو راست باز ہیں، وہ خدا کے محرم راز ہیں. خدا کے دل کی باتوں کو وہ جانتے ہیں. خدا ان کے ساتھ اپنی گہری رفاقت رکھتا ہے. جو راست باز اور ایماندار. میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے نافرمانی نہیں کی تھی، وہ جب راست باز ایماندار تھے، خدا کے حکموں کو مانتے تھے، اس پر اپنے قدم رکھ کر چلتے تھے، خدا کی راہ پر چلتے تھے، تو خدا کے محرم راز سے وہ جانتے تھے کہ خدا ہمارے پاس ٹھنڈے وقت آتا ہے. اور خدا آدم اور حوا کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے اور ان ایک دوسرے کی رفاقت میں رہتے تھے. اور آدم خدا کی رفاقت میں رہتا تھا. جب اس نے ابلیس کے کہنے پر کجرو راہ اختیار کی، ٹیڑھی راہ اختیار کی، نافرمانی کی راہ اختیار کی، تو خدا نے اس کے ساتھ نفرت کی. اور ایسی نفرت کی کہ آج تک بھی جو کجرو راہ پر چلتے ہیں، ٹیڑھی راہ پر چلتے ہیں، جو خدا کے حکموں پر نہیں چلتے، خدا ان سے آج بھی نفرت کرتا ہے. آج سے ابد تک وہ ان سے نفرت کرتا رہے گا. خدا کی آنکھ جو ہے بدی کو نہیں دیکھ سکتی. گندی چیز کو، گندے شخص کو، گندے دل والے شخص کو، گندے ذہن والے شخص کو خدا قبول نہیں کرتا.
خدا ان لوگوں کو قبول کرتا ہے جو خدا یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور راست بازی اور دیانتداری سے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جب ہم دیانتدار ہوں گے، جب ہم خدا کے حکم ماننے والے ہوں گے، تو پھر ہم راست باز ٹھہریں گے۔ ابراہیم نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا تھا، ابراہیم نے خدا کی بات مانی تھی۔ خدا نے کوئی بڑا حکم نہیں دیا تھا، نہ اس کو بتایا تھا کہ کہاں جانا ہے، لیکن ابراہیم کو خدا نے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں سے نکل اور جہاں میں تجھے بتاؤں گا وہاں چلا جانا۔ تو وہ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے حکموں کو مان کر اپنے ناطے داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے ناتا چھوڑ کر وہ خدا کے ساتھ حکموں پر چل کر ایماندار اور راست باز ٹھہرا، اور وہ راست بازوں کا باپ بن گیا۔ ہلیلویا! وہ راست بازوں کا باپ بن گیا، اور خدا نے اس کو ایک بڑی راز کی بات بتائی، اپنے دل کی بات بتائی، اور خدا کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جو میں کام کرنے والا ہوں وہ اس سے جو ہے وہ اس کو نامعلوم ہو۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ جو میں کام کرنے والا ہوں وہ ابراہیم کو معلوم ہو کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ تو خدا ابراہیم کے پاس آیا اور خدا نے ابراہیم کو کہا کہ میں جو ہے وہ نینوا کو تباہ کرنے والا ہوں، ایسا نہیں، سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے والا ہوں، اور اس میں ایک بھی راست باز نہیں ہے۔ تو کیونکہ وہ خدا کا بندہ تھا، ایماندار تھا، ابراہیم نے کہا کہ اے خداوند، جب تو سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے والا ہے، تو ابراہیم کو یہ پتا تھا کہ میرا بھتیجا بھی وہاں موجود ہے، وہ بھی اس آگ میں تباہ ہو جائے گا۔ ابراہیم یہ جانتا تھا کہ اس کے خاندان میں 10-20 ضرور شخص ہیں جو ایماندار ہوں گے، وہ بچ جائیں گے۔ تو وہ جو خدا کی بات کو سننے والا، خدا کے ساتھ رفاقت کرنے والا، خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہونے والا، اس کے پاس جب آئے تو اس نے ابراہیم نے خدا کو کہا کہ اے باپ، اگر وہاں 50 آدمی، 50 ایماندار، 50 راست باز بھی مل جائیں تو کیا تو ان کو پورے شہر کو تباہ کر دے گا؟ خدا نے کہا کہ نہیں، وہاں اگر 50 مجھے مل جائیں گے تو میں شہر کو تباہ نہیں کروں گا۔ یہ خدا کی جو ہمراز شخص تھا وہ اس کے ساتھ باتیں، خدا کے ساتھ باتیں کر رہا۔ پھر اس کے دل میں بات آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان میں 40 بندے ہوں جو ایماندار اس شہر سے، تو 10-20 ہوں گے تو 5-10 آگے پیچھے سے مل جائیں گے، ہو سکتا ہے 40 ہوں۔ تو پھر وہ خداوند سے التماس کرتا ہے ابراہیم، کیا ہے خداوند، میں ایک چھوٹی سی اور التماس کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ اگر وہاں 40 آپ کو ایماندار راست باز مل جائیں گے تو کیا تو 40 کو بھی، 40 کے بدلے بھی شہر کو تباہ کر دے گا؟ خداوند نے پھر اپنے بندہ کی بات کو مان لیا۔ کتنا خدا رحم دل ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، شفقت والا ہے۔ اس نے اپنی شفقت ظاہر کی اور کہا کہ اگر 40 بھی اس شہر میں ہوں گے تو میں ان کو معاف کر دوں۔ تو پھر اس کے بعد ایک پھر بات اس کے دل میں آ گئی، شک آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں 40 نہ نکلے، ہو سکتا ہے 30 ہوں وہاں سے۔ تو پھر وہ خدا کی حضوری میں پہنچ گیا اور کہتا ہے اے باپ عثمانی، اگر وہاں 30 شخص ہوں تو کیا پھر بھی تو ان کو تباہ کر دے گا؟
خدا نے کہا نہیں، اگر 30 بھی ہو تو پھر بھی میں معاف کر دوں گا، پھر بھی اس شہر کو آپ سے نہیں جلاؤں۔ خدا اپنے بندوں کی باتوں کو سنتا ہے، مانتا ہے۔ پھر خود اس نے سوچا کہ بار بار وہ خدا سے التماس کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر خداوند اس میں 20 ہوں تو پھر تو خدا نے کہا اگر ابراہم اس میں 20 بھی ہوئے تو میں اس شہر کو آباد رکھوں گا، برباد نہیں کروں گا۔ پھر چلا، پھر واپس آیا، پھر کہا خداوند یہ میری پھر تیرے آگے ایک آخری التماس ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں 10 نکلیں تو کیا تو 10 کے بدلے ہی تباہ کر دے گا؟ ابراہم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ صرف لوط ہی اکیلا اور اس کی 2 بیٹیاں، اس کی بیوی یہ نکلے گی۔ اس کو امید تھی کہ کم سے کم 10 تو اس کے ساتھ اس کے گھر کے افراد ہوں گے تو وہ بچ گئے، لیکن خدا نے اسے کہا کہ اگر 10 بھی نکلیں گے تو میں شہر کو برباد نہیں کروں گا۔ پھر چل پڑا اور دیکھنا شروع کر دیا۔ اگر اس کو یہ امید ہوتی، یہ اس کا بھروسہ ہوتا کہ صرف اکیلا ہی نوح ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بیوی ہے، یہ 4 شخص تھے جو سدوم اور عمورہ سے نکلے، لیکن لوط کو فرشتوں نے کہا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کسی نے بھی، اور جلدی کرنی ہے، جلدی اس میں سے نکل، صبح کی روشنی ہو رہی ہے، آگ بڑھ رہی ہے، اور جلدی نکلو یہاں سے۔ اور وہ اس کی بیوی نے مڑ کر دیکھا کہ میرے ماں باپ، میرے داماد، میری بیٹیاں اور میرے ناتادار جو ہیں وہ آگ میں جل رہے ہیں۔ جیسے ہی مڑ کے دیکھا اور خدا کے حکم کو توڑ دیا، کجروئی اختیار کر لی اور وہاں نمک استعمال کر دیا۔ میرے عزیزو، خدا کے بندہ جو ابراہم تھا، جو اس کے دل کا محرم راز تھا، اگر اس کے دل میں یہ بات ہوتی کہ وہاں صرف 4 ہی شخص نکلیں گے تو وہ کہہ دیتا کہ باپ اگر میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا محرم راز ہوں، تو میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، میرے ساتھ گفت و شنید کرتا ہے، 5 بندے کی فرمائش کر دیتا۔ اس کو امید تھی، اس کا ایمان تھا، بھروسہ تھا کہ سدوم میں سے 10 شخص ضرور نکلیں گے اور یہ شہر آگ سے بچ جائے گا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا تھا کہ وہاں 5 بھی شخص جو تھے وہ راست باز نہیں نکلے، 4 شخص جو ہے وہ راست باز نکلے، لیکن چوتھے نے مڑ کر دیکھ لیا، کجروئی اختیار کر لی، ٹیڑھی راہ اختیار کر کے خدا اسے نفرت انگیز ہو گیا اور وہ وہاں نمک استعمال ہوا۔ میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کو آخری وقت خدا نے اپنے دل کی بات بتائی۔ جب بیابان میں موسیٰ تھا، پانی نہیں تھا، لوگ چلچلائے، بڑبڑائے اور کہنے لگے بنی اسرائیل کے لوگ، اے موسیٰ تو ہمیں بیابان میں مارنے کے لیے کیوں لے آیا؟ ہم وہاں اچھے تھے، گوشت کھاتے تھے، ہم عیاشی کرتے تھے، ہم غیر دیوتوں کی پرستش کرتے تھے، ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے، تو ہمیں بیابان میں مارنے کے لیے آتا؟ نہ روٹی ہے، نہ گوشت ہے، نہ کوئی چیزیں نہیں، یہاں تک تو پانی بھی نہیں ہے۔ خدا اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ خدا کی حضوری میں گیا کیونکہ وہ راستباز ایماندار تھا۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ یہ تیرے لوگ یہ ہیں جو تو نے مجھے ان کو نکالنے کے لیے
रहबर बनाया है, आज ये बुड़बुड़ा रहे हैं। खुदा ने कहा मैं देखता हूँ, जानता हूँ। खुदा ने उसे कहा कि तू इस पहाड़ी पर एक छड़ी मारना। मूसा ने 2 छड़ियां मारी तो सबरा हो गया। सबर नहीं किया, इंतजार नहीं किया, 2 छड़ियां लगा दी और हुक्म एक छड़ी का था, छड़ी मारना पानी बाहर आ जाएगा। और मूसा ने 2 छड़ियां लगाई, सबर नहीं किया। खुदा ने सबर किया। खुदा ने मूसा को किसी किस्म की कोई उसके साथ शिकायत नहीं की, कोई बात नहीं की। और जैसे ही दूसरी छड़ी बेसब्री की बगैर इंतजार किए हुए मारने पानी बह निकला और उन लोगों ने उस चट्टान से पानी पिया। जब 40 साल गुजर गए, जो लोग मिस्र से निकले थे वो सब के सब खुदा ने मार दिए। और जो रास्ते में पैदा हुए 40 साल की उम्र के लोग थे, वो मुल्क मौत में जाने वाले थे, करीब थे, सजा पूरी हो गई, करीब थे मुल्क मौत में जाने के लिए। खुदा ने मूसा से कहा, क्या मूसा, ऐ मूसा, तेरे आगे कालेब और यीशु तेरे आगे आगे चलेंगे और वो इनको मुल्क मौत में पहुंचाएंगे। तू मुल्क मौत में नहीं जा सकता। तू इस पहाड़ पर चढ़कर उस शहर को जिसमें दूध और शहद बहता है वो देख ले, और तू वहां नहीं जाने पाएगा और तू मर जाएगा। खुदा ने अपने दिल की अपना राज मूसा पर जाहिर कर दिया और मूसा उस शहर में जो मुल्क मौद शहर था उसमें जाने ना पाया। और मूसा ने लोगों को कहा कि जब तुम उस मुल्क में जाओ उन कौमों के देवता को न मानना, उनकी रवशों पर ना चलना, उनकी टेढ़ी राह पर ना चलना, उनके रस्म रिवाज ना मानना। मेरे अज़ीज़ों, अगर तुम उनकी रस्म रिवाज पर चलोगे तो खुदा तुमको मार देगा। अगर तुम खुदा के आइन पर चलोगे, खुदा के हुक्मों पर चलोगे तो फिर खुदा के महरम राज बन जाओगे। फिर खुदा तुम्हारे साथ होगा और तुम उसकी गुरबत में रहकर अपनी जिंदगी बसर करने वाले बन जाओगे। और वो मुल्क जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से वादा किया है, वो वादा किया हुआ मुल्क तुम्हें अता करेगा और तुम उन कौमों को तहस नहस करके उन पर कब्जा कर लोगे और खुदा तुम्हारे साथ होगा। बनी इसराइल पार चले गए और यीशु और कालिब उन लोगों को लेकर पार चले गए। मूसा पहाड़ी पर गया और वहां जो है वो मर गया। और आज तक किसी को खबर नहीं है कि मूसा की खबर कहां है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो रास्तबाजों के साथ गुफ्तगू करता है, क्या आज हम अपने अपने गिरबानों में देखें कि क्या हम ईमानदार हैं, क्या हम रास्तबाज हैं, क्या हम वफादारी खुदा के बेटे यीशु अल मसीह से वफादारी करते हैं। अगर हम वफादार नहीं हैं, अगर हम खुदा के साथ वफादारी नहीं करते, खुदा के बेटे के साथ वफादारी नहीं करते, तो फिर ये मत ख्याल करें कि हम ईमानदार हैं,
ہم راستباز ہیں، ہم وفادار ہیں، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو ہم سے خداوند نفرت کرتا ہے، اسی لیے ہمارے گھروں میں آسودگی نہیں ہے، اسی لیے ہمارے گھروں میں خوشحالی نہیں ہے، ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں، طرح طرح کی گندی بدروؤں میں پھنسے ہوئے ہیں، طرح طرح کی لعنتی جو ہے نشے کی عادتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی تمباکو والا پان کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی دکھلاوے کے لیے کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ خدا ہم سے نفرت کرتا ہے۔ اپنے گریبان میں ہم دیکھیں کہ خدا کس بات سے ہم سے نفرت کرتا ہے، تاکہ ہم ایماندار بن جائیں، ہم وفادار بن جائیں، ہم اس کی قربت میں جانے والے بن جائیں۔ اگر ہم اس کی قربت میں جانے والے نہیں ہیں تو پھر میرے عزیزو خدا ہم سے نفرت کرے گا، پھر ہمیں اپنی بادشاہی میں لے کر نہیں جانے والے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ اس کی بادشاہی کے جو ہے باشندے بن جائیں، اس کی بادشاہی کے افراد بن جائیں، اس کی رعایا کے لوگ بن جائیں، تو پھر آج سے میرے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ عہد کریں۔ کیا خداوند ہمیں پاک روح سے مأمور کر، ہمیں اپنی حضوری میں قبول فرما، اپنی مأموری سے مأمور کر، تاکہ ہم تیرے ساتھ وفاداری کریں، تیرے ساتھ دیانتداری کریں، تیرے ساتھ ایمان کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بسر کریں، اور تو ہی ہمارا نجات دہندہ اور شافی ہے، تو ہی آنے والا ہے، تو ہی الفا اور اومیگا ہے، تو ہی ابتدا اور انتہا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اس کی شکر گزاری کریں گے، جب ہم اس کی حمد و ثنا کریں گے، جس طرح قدوسی ہر وقت قدوس قدوس پکارتے رہتے ہیں، ہم بھی اس کی حمد و ثنا کرنے والے بن جائیں گے، تو پھر ہم اس کے دل کے محرم راز بن جائیں گے۔ اس طرح وہ موسیٰ کے ساتھ بولا، اس طرح وہ ابراہیم کے ساتھ بولا، اور نبیوں کے ساتھ بولا، امانداروں کے ساتھ بولا، اور آج بھی خدا کے خادمین کے ساتھ پاک روح جو ہے وہ گفتگو کرتی ہے۔ پاک روح آج بھی لوگوں کے ساتھ بولتا ہے، اور ہلکی سی آواز دیتا ہے کان میں، اے میرے بیٹا، اے میری بیٹی، یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے جو تم کرنے والا ہے، جو تم کر رہا ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو سوچیں، اپنے گریبان میں نظر ماریں، کیا میں دیانتدار ہوں؟ اگر ہم دیانتدار ہیں، اگر ہم وفادار ہیں، تو پھر ہم ایماندار ہیں۔ اگر ہمیں رائی کے دانہ کے برابر بھی جو ہے کجروئی پائی گئی، ٹیڑھا پن پایا گیا، تو ہم وفادار نہیں ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر سرسوں کے دانہ کتنا بڑا ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑھ کا درخت، اس کے اندر سرخ سی رنگ کی اس کا پھل ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہزاروں کے حساب سے بیج ہوتا ہے۔ وہ بیج چھوٹا سا ہے اور اگ کر اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے کہ ہر جاندار اس کے سایہ کے نیچے جو ہے آرام پاتا ہے۔ اگر ہمیں رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر، بیج کے برابر ہمارے اندر ایمان ہوگا، تو ہم اس درخت کو کہیں گے یہاں سے اٹھ کر سمندر میں جا کر تو چلا جائے۔ ایسا ہی ہوگا اگر ہمارے اندر رائی کے دانے کے برابر کجروئی ہوگی، ہم ان جو نہ دیانتداری ہوگی، نہ وفاداری ہوگی، بے وفائی ہوگی، تو میرے عزیزو رائی کے دانے کے برابر ہمارے دل کے اندر بے وفائی ہوگی نا، تو وہ ہم کو اپنے بادشاہی میں بھی وہ ہم سے نفرت کرے گا، کیونکہ اس کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، خدا کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی،
خدا کی آنکھ صرف ایمانداروں کو، وفاداروں کو، راست بازوں کو دیکھی ہے۔ اب وقت ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، یہ مہریں کھل چکی ہیں، 7ویں مہر کھلی ہوئی ہے، اینڈ ہونے والی ہے۔ راستے شمال سے مشرق سے جو بادشاہ یروشلم پر چڑھائی کرنے والے ہیں، ان کی راہ تیار ہو چکی ہے۔ میرے عزیزو، الارم بجنے والا ہے، نرسنگا پھونکا جانے والا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے اندر بے وفائی ہوئی تو خدا ہم سے نفرت کرے۔ آج وقت ہے سوچیں کہ ہم وفادار بنے تو خدا کی حضور میں جانے والے ہیں۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور قوت دے کہ ہم راست باز بن کر خدا کے دل کے محرم راز بن کر خدا آپ کو اس کلام پر پڑھے جانے سے